نہ اٹھا پھر کوئی رومی عرب کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عرب کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آپ بھی پروفیسر شہزاد قادر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ کلیات اقبال میرے سامنے ہے، بال جبریل کے کلام میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کر رہا ہوں۔ آج کی غزل بال جبریل کی بہت شاندار غزل ہے، آپ توجہ دیجئے گا، سارے اشعار بڑے کمال کے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس شعر کو تو آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے، اس غزل کے تمام اشعار ملاحظہ کیجئے۔ دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دلے ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزائے خون ریز ہے ساقی، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عرب کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی، حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا، حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب انگیز ہے ساقی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساقی، دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی۔ یہ اقبال کی صوفیانہ شاعری ہے، اور تصوف آمیز شاعری میں اقبال نے ساقی سے مراد سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی ہے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ساقی قرار دیا ہے، فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی کبھی انہوں نے ساقی قرار دیا، پھر کبھی کبھار انہوں نے مرشد کریم جو ایک روحانی معلم ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، اس کو بھی ساقی قرار دیا۔ پہلے ذات وحدہ لا شریک کو ساقی قرار دیا، پھر اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی قرار دیا، اور کہیں کہیں مرشد کی ذات کو بھی ساقی قرار دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا کرم جب ان کے شامل حال ہوا اور اپنے روحانی معلم کی ان کو نگاہ نصیب ہو گئی، تو پھر اقبال خود بھی ساقی بنے۔ اقبال کی ذات پر تقوی، توکل، استغنا، اخلاص و محبت، اسلام، ایمان اور احسان کا جب رنگ چڑھا، پھر وہ خود ساقی کے مقام پر فیض ہوئے اور فرمایا بیا بمجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد کلندری داند۔ اقبال کی مجلس میں آ کے شراب عشق الہی کے ایک دو جام حاصل کیا کرو، اس سے تمہیں کلندری نصیب ہو جائے گی۔ آئیے بلا تاخیر اشعار کی طرف۔ پہلے شعر میں فرمایا دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دلے ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی۔ اے اللہ، یہ بڑا نازک زمانہ ہے، حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، ہر شخص کے دل میں قیامت برپا ہے، تو بھی اپنا کرم ہمارے شامل حال کر دے، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساقی، توحید کے پرستاروں کی متاع دین و دنیا یا الہ العالمین لٹ رہی ہے، اور یہ کس کافر
ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، اور یہ کسی کافر ادا کی ہی کار فرمائی لگتی ہے۔ اقبال نے اس نظم میں انگریز کی اسلام دشمنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے کون سا حربہ ہے جو استعمال نہیں کیا۔ پھر فرمایا وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، وہی دیرینہ بیماری میری قوم جس مرض میں مبتلا ہے، صدیوں سے یہ مرض اس کے گلے پڑا ہے، ہمارے دل محبت اور عشق رسول سے خالی ہو چکے ہیں۔ یا الہ العالمین، تو اپنے کرم سے ہمیں عشق رسول کی شراب آب نشاط انگیز پلا دے، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ آگے پھر فرمایا حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدا ہی تیری اب تک حجاب انگیز ہے ساقی۔ اس شعر کے اندر اقبال فرما رہے ہیں حقیقت کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عقل اور دوسری نگاہ۔ حقیقت تک رسائی پانے کے لیے عقل و نگاہ کا ہونا ضروری ہے، اور جب سے ہم مسلمان تیری ذات سے دور ہوئے ہیں، تیرے محبوب سے دور ہوئے ہیں، تیرے قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے سے دور ہوئے ہیں، تیرے دین پر عمل کرنے میں اطاعت اور فرما برداری کرنے سے دور ہو گئے ہیں، ہم یا اللہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اہل حرم کے دل میں اس لیے سوز آرزو پیدا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم عقل و نگاہ کی دولت سے بے بہرا ہیں۔ یا الہ العالمین، تو ایک مرتبہ پھر ہم مسلمانوں کو عقل و نگاہ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آگے ارشاد فرمایا نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ اس شعر کے اندر اقبال مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں یا الہ العالمین، اگرچہ مسلمان اس دنیا میں اربوں کی تعداد میں بس رہے ہیں، 300 کے قریب دنیا کے ممالک میں 56 اسلامک کنٹریز ہیں اور ہماری تعداد اربوں میں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوئی رومی جیسی شخصیت پیدا نہیں کر سکے۔ صدیاں ہو گئیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ہم کوئی رومی پیدا نہیں کر سکے۔ اے الہ العالمین، اب تیری ذات سے التجا ہے کہ تو اپنے کرم سے ہمارے اندر کوئی ایسی شخصیت پیدا کر دے جو ہم مسلمانوں کو عقل کے ساتھ ساتھ عشق کی بھی تعلیم دے، جو آ کر ہمیں یہ بتائے تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اگلے شعر میں ارشاد فرمایا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اے میرے مالک، مسلمان آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بحیثیت مجموعی اقوام عالم میں ہم اپنا معیار، وقار، عزت، عظمت، شان و شوکت کھو بیٹھے ہیں، لیکن اس سب حالات کے باوجود اقبال نا امید نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر تیرا لطف و کرم ہو جائے، تیرے محبوب کی نگاہ رحمت ہو جائے، دنیا میں ہمیں سر بلندی پھر نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اگر تیری عنایت نصیب ہو جائے ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں مگر تیرے کرم کے امیدوار ہیں، امید ہے کہ تو ہمارے اوپر لطف و کرم فرمائے گا، نا امید نہ ہو ہم سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ آگے فرمایا فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساقی۔ فرمایا اقبال فقیر راہ ہے، اسے تیرے کرم سے اسرار سلطانی نصیب ہوئے ہیں، اور میرا یہ پیغام
اس کی قدر و قیمت خسرو پرویز شاہ ایران کے خزانوں سے کم نہیں۔ اگر امت میرے اس پیغام کو سنے، سمجھے اور اپنے دل میں اتار لے تو یقیناً وہ عروج، وہ تمکنت، وہ شان، وہ سربلندی پھر سے پلٹ سکتی ہے، پھر سے آ سکتی ہے، اور مسلمان اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے، اس کے محبوب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اقبال کے کلام کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی اور ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اگر یہ کلام آپ کو اچھا لگا ہو، اسے لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اقبال کا پیغام بہت ساری سماعتوں کی نظر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ والسلام۔